الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا طلحہ بن عبد۔ ان کی طبیعت جو تھی ناساز ہو گئی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 بار اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے تھے، اس کے گھر بار بار جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اس سے بہت عشق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار دن میں جاتے تھے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ٹائم جب اس کے گھر گئے تو اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں پہ آنسو آنے لگے۔ تو اس کے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بلا لیا، تو اس کو کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ طلحہ بن عبد طلحہ کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بلا کر کچھ اکیلا میں کچھ بولا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تو طلحہ کہنے لگا اپنے باپ کو، بابا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے؟ بیٹا کچھ نہیں، بابا بتاؤ نا۔ وہ باپ تھا، کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ آج شام کو طلحہ چلا جائے گا اس دنیا سے۔ تو طلحہ اور رونے لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ آج رات چلا جائے گا، مگر مجھے خبر ضرور کرنا، جنازہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو طلحہ کہنے لگا بابا میری ایک وصیت ہے آپ سے، میں آج رات چلا جاؤں گا، میری وصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مت دینا۔ بیٹا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیا ہے، مجھے بتانا ضرور، میں آؤں گا، آپ کے جنازہ نماز پڑھاؤں گا۔ چینے وہ کہنے لگا بابا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے آئے گا وہ گلی یہودیوں کی ہے، کہیں میرے جنازے کی وجہ سے وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دیکھیں کیسا عشق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گے، میرے جنازے کے لیے آئیں گے، وہ گلی یہودیوں کی ہے، کہیں وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے میرے نبی کو نے یہ بات نہ مت سنانا۔ تو طلحہ رات کو انتقال ہو گیا طلحہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اور ایسے ہی جنازہ نماز پڑھا کے دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے کیوں طلحہ کو میرے بغیر، مجھے بتانے کے بغیر اسے دفنا دیے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، طلحہ کا باپ کہنے لگا حضور وہ طلحہ ہمیں روک دے گا، اس کی آخری خواہش یہ کہ میرے حضور کو نہ بتانا، ورنہ کہیں وہ یہودی جو ہے یہودیوں کے گلیوں سے گزرے گا، میری وجہ سے یہودیوں سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہسنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گیا تو صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی قبر پہ جاتے تھے تو دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کی درجات بلند فرما۔ اور جب طلحہ کی قبر پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھی دعا مانگی اور خاص دعا مانگی، یا اللہ میرا طلحہ جب تیرے پاس آئے تو اسے مسکرا کر ملنا، اسے مسکرا کر ملنا، کہیں میرے طلحہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھو ایسا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے طلحہ کو مسکرا کر ملنا۔ دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت نصیب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دیے گئے عمل پہ توفیق، دیے گئے کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔